پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کے جلسے کے لیے پرتشدد احتجاج کی کال دے دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں رکاوٹیں توڑیں, ہر حال میں پہنچیں, کارکنان کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آئیں وہ ان کو گرا دیں. انہوں نے کہا کہ اگر پولیس آپ کے لیے ڈنڈے اٹھائے تو پھر آپ پولیس کے لیے ڈنڈے اٹھائیں. تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ہر قیمت پر کل کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں. ایک ضد نظر آ رہی ہے. حکومت نے بھی اپنی جو تمام کوششیں ہیں وہ کر کے دیکھ لی ہیں. ایف آئی آر درج ہو گئی ہے انتظامیہ پر. یوسف رضا گیلانی کے 4 بیٹے اس میں نامزد ہیں. ان کے ایک بیٹے کو تو نظر بند بھی کر دیا گیا ہے. اب اس صورتحال میں کل کا جلسہ ہو رہا ہے جو حکومت ہونے نہیں دینا چاہتی. اب فضل الرحمان صاحب نے جو کارکنوں میں اشتعال پیدا کیا ہے, باوجود اس کے کہ وہ پچھلے دھرنے میں بھی کہتے رہے کہ ہم پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں, ہمارا دھرنا پرامن ہے, ہمارا احتجاج پرامن ہے, آج انہوں نے اپنے کارکنوں میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کے ڈنڈوں کے جواب میں وہ باوردی پولیس اہلکاروں کے سامنے ان کے لیے ڈنڈے اٹھا لیں. اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ آج کے پروگرام میں اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس پرائم منسٹر نے اپنی ٹویٹس کی ہیں اور انہوں نے اپنی ٹویٹس پہ پیغام دیا ہے کہ ہمارا مقابلہ جن لوگوں کے ساتھ ہے. انہوں نے کبھی سیاسی جدوجہد نہیں کی. کس پرسپیکٹو میں پرائم منسٹر یہ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کون سی اہم باتیں کی ہیں؟ تو آج کے پروگرام میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اعجاز چودھری صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. اعجاز چودھری صاحب بہت شکریہ. سحر کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر ارتجاع کار ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. سب سے پہلے سحر کامران صاحبہ, یہ پولیس پر حملہ آور ہونے کی تلقین کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب, اس طرح سے جلسہ کریں گے آپ, پرتشدد طریقے سے کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے اسد, اس کو دوسرے معنی میں بھی دیکھیں. پیغام دے رہے ہیں مولانا صاحب اس حکومت کو جس نے جو ہے آمریت کے دور کی یادیں جو ہے ایک بار پھر تازہ کر دی کہ آپ ایسے حالات نہ پیدا کریں. دیکھیں جلسہ ہمارا شاید ایک دن کا ہوتا اور جلسے ہمارے ہوتے آ رہے ہیں, نہ اس میں کوئی تخریب کاری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, نہ اس کے اندر کوئی اشتعال کی باتیں ہوتی ہیں. باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم عوام سے کرنا چاہتے ہیں, ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے. آج اس جلسے کو ہر روز کا جلسہ بنایا ہے. پچھلے 8 دن سے سب سے اہم موضوع ہے یہ تمام میڈیا چینلز کے اوپر ہر گفتگو کا. جس طریقے کے حکومت نے رویہ اپنایا ہے کہ آپ جو ہے ہوٹلوں کی انتظامیہ کو اپروچ کرو, ان سے کہو کہ جو آپ کے ہوٹل میں ٹھہرا ہے اور جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں ان کی تفصیلات ہمیں فراہم کریں, ان کو ہراساں کریں, یا مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ہوٹل کے کمرے خالی کروائیں. یہ کون سا میں سمجھتی ہوں کہ رویہ ہے؟ یہ حکومت کس بوکھلاہٹ میں ہے؟ گھبراہٹ زیادہ بڑھ گئی ہے تو کوئی گولی کھائیں. وہ گولیاں تو انہوں نے مہنگی کر دی عوام کے لیے, اب یہ گولیاں باقی سب کو تو نہیں دے سکتے, اب وہ گولیاں خود کھائیں تاکہ ان کو کہیں جو ہے وہ ایک نارملائز سچویشن میں آئے. جس طریقے سے انہوں نے موسیٰ گیلانی کو اریسٹ کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے قاسم کو اریسٹ کیا ہے, جس طریقے سے ہمارے کارکنوں پہ تشدد کیا ہے, جس طرح کی ایف آئی آریں کاٹی ہیں, جس طرح سے انہوں نے ایک جلسہ گاہ کو میدان جنگ بنایا ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. یعنی ملتان میں تو جب انٹر ہوئی تو میں نے سوچا پتہ نہیں ہمیں جلسہ کرنے سے روک رہے ہیں, کتنی فعال انتظامیہ ہوگی, کتنا اچھا نظام ہوگا. مجھے تو ہر لیکن آپ کے پیش نظر یہ بات بھی تو رہنی چاہیے نا کہ ملتان وہ شہر ہے جہاں پہلی لہر میں 31% کے قریب انفیکشن ریٹ پہنچ گیا تھا. کورونا مثبت آنے کی شرح 31% ہو گئی تھی, اب وہ 14% پر ہے. اب یہ خدا نخواستہ بڑھ کر کراچی اور پشاور کی طرح اگر 20-21% پہ چلی گئی تو ظاہر ہے اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا, عوام کو بھی ہوگا, حکومت کو بھی ہوگا. حکومت کے جو صحت کا نظام ہے اس پر بھی دباؤ پڑے گا. آپ اس بات کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کا پوائنٹ جو ہے اس کو بھی تو آپ اس پر بھی تو ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کریں. اسد آپ نے مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی. میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جب میں ملتان میں آئی تو مجھے یہ لگا کہ حکومت جو ہمیں جلسہ کرنے سے روک رہی ہے, یقیناً اس نے کورونا سے بچاؤ کے لیے بڑی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی بھی ہوگی, بڑے جو ہے وہ انتظامات ہوں گے, بہتر گورننس ہوگی. مجھے تو یہاں کے تمام بازاروں میں, تمام شاہراہوں پہ لوگ اسی طرح مجمع میں نظر آئے, وہی خریداری, وہی رونقیں, نہ کوئی ایس او پیز, نہ کوئی جو ہے اس کی پابندی. پھر آپ مجھے بتاتے کہ یہ شرح بڑھ گئی, پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جب اسد عمر جلسہ کرتے ہیں, جب وہ اپنے سیریمنیز کرتے ہیں تو کیا کرونا سو جاتا ہے؟ جب جماعت اسلامی کو جلسوں کی اجازت دیتے ہیں تو کرونا جو ہے وہ محو خواب ہوتا ہے. جب یہ اپنی جلسیاں کرتے ہیں اور اپنی تقریبات کرتے ہیں, یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے. میں ایک کہیں غائب ہو جاتا ہے.
جیسے آج تیمرگرہ میں سراج الحق صاحب نے بہت بڑا جلسہ کیا ہے، کسی نے نہیں روکا، کسی نے رکاوٹیں کھڑی نہیں کی، کسی نے کسی کے خلاف FIR درج نہیں کی، کسی نے جلسہ گاہ کو سیل نہیں کیا، کسی نے وہاں پر آیا کیٹرنگ کا سامان سیل نہیں کیا. کیوں آپ نے سراج الحق صاحب کا جلسہ ہونے دیا ہے؟ وہاں کورونا نہیں ہے کیا؟ پاکستان کا حصہ نہیں ہے وہ کیا؟ بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب. میں پہلی گزارش تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی اس وقت کرونا کی صورتحال ہے وہ اپوزیشن کو اس کے بارے میں آگاہ کریں اور انہیں اس بات پہ قائل کریں کہ وہ یہ نہ کام کریں، اس لیے کہ عام آدمی کی زندگی اس طرح پروٹیکٹڈ نہیں ہے جس طرح PDM کے لیڈروں کی زندگی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو کورونا ہو گیا ہے تو ان کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر سے بیٹھ کے ویڈیو لنک پہ خطاب کر لیں گے، لیکن عام آدمی کے لیے تو ویڈیو لنک اویلیبل نہیں ہے کہ گھر سے بیٹھ کے جلسہ دیکھ لے. چنانچہ میری دانست میں تو جلسے جتنے بھی ہو جائیں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جلسوں سے کبھی یعنی یہ PDM ہے نا، اس سے پہلے جتنے اتحاد بنتے چلے آئے ہیں پاکستان میں انہوں نے کیا نتائج حاصل کیے ہیں؟ کبھی مثبت نتائج تو حاصل نہیں کیے. اور حکومت کو جس طرح یہ چیلنج کیے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں حکومت کو تو کچھ نہیں ہو رہا. اس لیے تیمرگرہ ہو یا پشاور ہو، انہوں نے جلسہ کیا ہو گیا. حکومت نے اپنی طرف سے جتنی تلقین وہ انہیں سمجھانے بجھانے کی حد تک کر سکتے تھے کیا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ لیڈرشپ نے نہیں مانا، جی عوام نے مانا نہیں، لیکن آپ اور عوام نے حکومت اور فیل کر دیا. دیکھیں نا چوہدری صاحب، جو ریاست ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے ملتان کا جلسہ ہونے سے روک رہی ہے نا. اس طاقت کا استعمال سراج الحق صاحب کو روکنے کے لیے نہیں ہوا. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سراج الحق صاحب کو بھی پوری طرح اس بات کو سمجھایا تھا. اپنے علاقے کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. تیمرگرہ کے اندر 0 ہے اس وقت یہ کرونا، اور ملتان کے اندر آپ نے خود بتایا کہ 14% تک پہنچ چکا ہے، اور وہاں پر 68 وینٹیلیٹر ہیں جس میں سے 47 کے اوپر اس وقت پیشنٹ ہیں. ان کو کچھ عقل سے کام لینا چاہیے، کوئی ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اگر کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کوئی پروگرام کہ جہاں پر یہ وبا نہیں ہے تو ہمیں جلسے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا کر لیا انہوں نے اب تک جلسے کر کے؟ کچھ بھی نہیں کر لیا. اور مولانا فضل الرحمان تو آج کے بعد میرا خیال ہے مولانا نہیں کہنا چاہیے، نہیں، یہ مگر یہ پوائنٹ ہے، رویہ اختیار کیا. دیکھیں آپ ایک بات سن لیجئے جس کی طرف آپ آنا چاہتے ہیں، جو قانون کو ہاتھ میں لے گا، جو تالے توڑے گا، جو دروازے توڑے گا تو قانون حرکت میں آئے گا. باقی یہ جلسہ کریں. ذاتی طور پہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اسد اللہ خان صاحب، مجھے تو سرے سے ان سے جلسوں کے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، ان کا بیانیہ قوم نے مسترد کر دیا ہے. جو کچھ GB کے الیکشن کے اندر ان کے ساتھ ہو گئی ہے، انہیں آئینہ تو نظر آنا چاہیے. اس کے باوجود بھی یہ شور مچاتے جا رہے ہیں، محض شور ہے. اگر میڈیا کے اوپر بالکل ٹھیک کہا سر کامران صاحبہ نے کہ اگر میڈیا کے اوپر یہ شور نہ مچے تو ان کے جلسے کو کون پوچھے گا؟ یہ ایک ہائپ ہے کہ جو میڈیا کریٹ کرتا ہے. ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں، ہم انہیں سمجھاتے ہیں. صاحب جب آپ کے جلسے ہوتے تھے تب بھی یہی تھا کہ ہم عمران خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر چہل قدمی بھی میڈیا دکھاتا تھا، تو اگر وہ نہ دکھاتا تو اس کا بھی شاید وہ اثر نہ ہوتا جو کہ ہوا. وہ 126 میرا خیال ہے ہم نے ساری زندگی پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں مار کھائی ہے، جیلوں میں گئے ہیں، تھانوں میں تشدد ہوا ہے، الٹے لٹکائے گئے. ہم نے تو چیخ و پکار کبھی نہیں کی. نون لیگ کے وقت میں جیل بھی گئے، مار بھی کھائی، سارا کچھ کیا. جو سیاسی جدوجہد پہ بلیو کرتا ہے پھر چوں نہیں کرتا، وہ میدان کے اندر آ کے تو وہ اس کو فیس کرتا ہے. پولیٹیکل ریالٹی تو یہ ہے. آپ مجھے بتائیے جی، ایک آدمی کو پکڑ کے کہیں بند کر دیا، شور مچا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ساری لیڈرشپ ان کی باہر پھر رہی ہے اور بیمار بھی ہے، کورونا زدہ بھی ہے. ان کو تو اپنے حالات کے اوپر غور کرنا چاہیے. حکومت کو جلسوں سے پرے کاہ کی بھی پریشانی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ جب اس طرح جلسے کریں گے، گیدرنگ کریں گے، اس کے نتیجے میں بیماری پھیلے گی، وبا پھیلے گی. رائٹ سر، مجھے سعید قاضی صاحب سے سعید صاحب ایسا لگتا ہے یہ تاثر جو پیدا ہوا
کہ سراج الحق صاحب کو جلسہ اس لیے کرنے دیا کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, اس سے کوئی کسی کی صحت پر اثر نہیں پڑ رہا, لیکن ملتان کا جلسہ اس لیے نہیں ہونے دینا کہ یہ سیاسی مخالفین ہیں اور اس کو میڈیا کوریج ملے گی, اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. کیا یہ تاثر درست ہے آپ کے خیال میں جو پیدا ہوا آج؟ اگر تو اس تاثر کو یہ تاثر تھا تو پھر روکتے نہ, روکنے سے تو زیادہ میڈیا میں جو ہے اس کا بنا, یعنی ان کو ہونے دینا تھا. مگر میں آج ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج پیپلز پارٹی کے ایک بہت بڑے سٹال وارٹ جو کہ صاحبزادہ فاروق علی, جو کہ جن کی جب وہ سپیکر تھے تو 73 کا آئین 14 اگست 1973 کو آپریٹو ہوا تھا, آج وہ انتقال کر گئے بڑے, اور ٹھیک 4 سال بعد وہ آئین معطل کیا جاتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں تو ذرا تاریخ بتا دوں. تو ریاست نے تو کچلا پیپلز پارٹی کی بہت بڑی تحریک تھی, مگر کچھ لوگوں نے ضیاء الحق کا ہاتھ بٹایا, جس میں خواجہ صفدر صاحب, پھر اگلی اسمبلی نان الیکٹڈ جو بنی مجلس شورا, اس کے سپیکر خواجہ صاحب کے والد مرحوم خواجہ صفدر صاحب تھے, اور پھر ان لوگوں کو تعمیر کی گئی وہ, اور پیپلز پارٹی کو سسٹمیٹکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی. سیاست میں جو لوگ پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑے کیے گئے وہ وہی ہیں جو آج 3 بار حکمران رہ چکے ہیں. اور آج مجھے عجیب لگتا ہے کہ جو پاکستان کے آئین کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو ثمر تھا, جو ان کو فروٹ ملا اقتدار میں آنے کا, آج وہی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت پی ٹی آئی چلائیں. میں یہ نہیں کہتا, بالکل جلسے کا حق ہے, میں سپورٹ کرتا ہوں کوئی بھی پی ڈی ایم پرامن رہے, مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ آج آئین کی سربلندی ہے یا اقتدار میں آنے کا ہیلا یا بہانہ ہے؟ میں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اکٹھے ہیں, پیپلز پارٹی کی تو ایک بہت بڑی سٹرگل ہے, بعد میں انہوں نے وہ ترک کر دی. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب مسلم لیگ نون انقلابی ہو گئی ہے یا پیپلز پارٹی جو انقلابی پارٹی تھی, کیونکہ کل یوم تاسیس ہے اور یہ تاسیسی دستاویز کوئی کھول کے بھی نہیں دیکھے گا ذوالفقار علی بھٹو نے جو لکھی تھی, نہ ہی یہ اپنا منشور کھول کے دیکھتے ہیں. تو یہ جو سٹرینج بیڈ فیلوز ہیں, یہ میں اس پہ ایک طالب علم, سیاست کے طالب علم اور صحافت کے طالب علم کے طور پر حیران ہوں کہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح سے صلح ہو جائے, جیسے ولن اور ہیرو میں صلح ہوگی. میں نہیں کہتا کون ولن اور کون ہیرو ہے, تو میرے خیال میں دے ڈونٹ ہیو اے پوائنٹ ٹو میک. اس کی وجہ یہ ہے کہ غربت ہے, ذلت ہے, پی ٹی آئی بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی, ان کے جلسوں میں عوام کا ایک بھی ایشو نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنا منشور چھوڑ چکی ہے, مسلم لیگ نون ویسی سرمایہ داروں کی پارٹی تھی, اور پیپلز پارٹی بھی بن گئی. تو وہ اس میں سے ہمارے لیے کیا نکلنا ہے؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ تنگ ہیں اس اپنا کرپشن کے بیانیے سے بھی, اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا. اور ووٹ کو عزت دو, کہتے ہیں روٹی تو پہلے دے دو, روٹی کہیں نہیں ہے. عوام کا کوئی مسئلہ نہ حکومت ایڈریس کر رہی ہے نہ یہ ایڈریس کر رہے ہیں, اور لوگ یقین کیجئے ہارڈ کور ورکر جو قریبی ساتھی ان کو چھوڑ کے عوام اس سے بیگانہ ہے. جی ٹھیک ہے سر, ایک چھوٹا سا میں بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسی پر مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اعجاز چودھری صاحب, آج جو پرائم منسٹر نے ٹویٹس کیے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ کورونا کے دوران ہمارا جس سیاسی قیادت کے ساتھ, جن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے, انہوں نے کبھی جمہوری جدوجہد کی نہیں ہے. کیا یہ بات پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کبھی جمہوری جدوجہد نہیں کی؟ اسد بھائی, ایک بات مجھے صرف عرض کر لینے دیں. میرے بہت ہی محترم قاضی سعید صاحب, جی میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے بہت ہی ایک بنیادی بات کی تھی. جب حکومت تحریک انصاف کو ملی تو ملک تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا. ہم نے آتے ساتھ ہی قاضی صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اسحاق ڈار نے جو کمرشل لون لیے تھے $10 بلین وہ واپس کیے. ہم نے پالیسیز کو تبدیل کیا. ان 2 سالوں کے اندر 70% ہماری آبادی جو ہے وہ دیہات کے اندر ہے. ایک آدھ فصل کے علاوہ جتنے ملٹیپل کراپ ایریاز ہیں جہاں پر مختلف فصلات ہوتی ہیں, سارے کاشتکار اور کسان پچھلے ادوار سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں اور کسی کراپ کے اوپر انہیں نقصان نہیں ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے کرونا کو فیس کیا اس سال کے اندر, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اس بات کی گواہی دے رہی ہے. حالانکہ اللہ کا کرم شامل حال ہے, میں کہتا ہوں کہ حکومت نے بہتر ہینڈل کیا اس کو. اس میں احساس پروگرام کے اندر 1.25 کروڑ گھرانوں کو 200 ارب روپیہ گھر بیٹھے دیا جن کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریوائیو کر دیا گیا, جس سے کوئی
40 انڈسٹری جو ہے متعلقہ وہ کام کرنا شروع ہو گئی ہیں. جی. آج فیصل آباد سے کسی سے پوچھ لیں, صنعت اتنی تیزی سے چل رہی ہے کہ کم و بیش مزدور کم پڑ گئے ہیں, سکلڈ لیبر کم پڑ گئی ہے فیصل آباد جیسے شہر کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ساری اکانومی تباہ ہو رہی ہے اور پاکستان نسبتاً بہتر صورتحال میں آ رہا ہے. صحیح. اس لیے ساری غلطیوں کے باوجود تحریک انصاف کی حکومت پرفارم کر رہی. جو آپ نے اپنا سوال کیا ہے, جی, آپ یقین کریں میں دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ جو پی ڈی ایم ہے اس کی جو سب سے اس وقت یعنی جو بھی کہہ لیا جائے روح رواں ہے, کوئی 10 دن کی ان کی سیاسی تربیت نہیں ہے, کوئی 10 روز سیاسی کارکنیت نہیں ہے. ایک بڑے باپ کی اگر بیٹی نہ ہو تو آپ مجھے بتائیے کیا سیاسی جدوجہد ہے. میں سمجھتا ہوں میں بھی 40 سال سے اور قاضی صاحب بھی 40 سال سے کم از کم, آپ بھی 30 سال. ایک منٹ میں سب کا باری باری, اسد بھائی میں باری باری سب کی خبر لے لوں گا. آپ بتائیے ان کی کیا سیاسی جدوجہد ہے. ٹھیک ہے, باپ بیٹھا ہے باہر اور اللہ کی پناہ ہے کوئی ایسی صورتحال میں کہ وہ باہر بیٹھا ہے اور یہاں بیٹی کو آگے چھوڑا ہوا ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ سے اس کی سزا معطل ہوئی ہے, مجرم ہے وہ. اس کے بعد بلاول صاحب ہیں, آپ بتائیے بلاول کی کیا سیاسی جدوجہد ہے. اس کی والدہ یا نانے کا نام نہ لیجیے گا, جن کی تھی ان کی تھی, ہم نے قدر کیا اس کی. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلاول اس پی ڈی ایم میں نسبتاً بہتر بیہیو کر رہا ہے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں. مجھ سے زیادہ فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو کون سمجھتا ہے, ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں. اقتدار سے دوری ان کو برداشت ہی نہیں ہے. یعنی ہم جس بات کو چیلنج کر کے کہتے رہے ہیں کہ آئیں وہاں سے گنڈا پور ہمارا جو ہے وہ ایک سیٹ چھوڑ دیتا تو دوبارہ الیکشن لڑ لیں تاکہ آپ کو اپنی حقیقت پتہ چل جائے. بالکل فساد برپا کرنے کے لیے اس کو سربراہ بنا دیا گیا ہے, ورنہ اس کے کریڈینشل صرف یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ اقتدار میں رہیں, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے مشرف کا ہو. آپ مجھے بتائیے کہ کس اقتدار, جب تک ان کے والد صاحب حیات تھے کوئی سیاست کے اوپر ان کی کوئی بات کی جا سکتی تھی. فضل الرحمان صاحب کی سیاست کے اندر کوئی کریکٹر نہیں ہے. اس لیے میں پوری دل جمعی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ لیڈرشپ کے اندر کوئی سیاسی جدوجہد کہنے کا حق نہیں رکھتا. 2 سال کے بعد انہیں یاد آیا کہ 2018 کے الیکشن کے اندر ریگنگ تھی, یعنی 6 ماہ پہلے جس کو ووٹ دیا اور ووٹ دے کے اس کو ایکسٹینشن دی, اس کے بارے میں اب میاں صاحب کو خیال آیا. یہ ساری باتیں کس کو خوش کر رہے ہیں؟ یہ سوائے نریندر مودی کو خوش کرنے اور نیتن یاہو کو خوش کرنے کے علاوہ. یہ اس دن سے جس دن عمران خان نے کہا کہ میں قائد اعظم کے طے شدہ پالیسی کو تبدیل نہیں کرنے جا رہا اور جب تک فلسطین کے لیے جگہ نہیں ملتی میں اسرائیل کو, اس دن سے نیتن یاہو بھی اور نریندر مودی بھی ایک پیج کے اوپر آ گئے اور یہ سارے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. یعنی کبھی جلسوں سے یہ اصل میں ایک حکومت بہت سٹرونگ نروز کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. میں آپ سے یہ عرض کر دوں اور کوئی پرے کا کی ان کی جلسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ملتان ایک ہاٹ سپاٹ ہے. ان کو منع کر رہے ہیں, ان کو منع کر رہے ہیں کہ نہ کریں ایسا. جب یہ مہینہ گزر جائے گا یہ بھی یہاں ہے, پاکستان بھی یہاں پہ یہ انشاءاللہ العزیز. بالکل ٹھیک ہے. 2-3 باتیں اب سیر کامران صاحب ذرا جواب دے دیجیے گا. ایک تو انہوں نے ذکر کیا کہ انڈسٹری کا پہیہ چلنے لگا اور یہ بات کس حد تک درست بھی ہے کیونکہ فیصل آباد میں اب اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں پر سال کے بعد شاید 20-22 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ گیس کی 0 لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور صنعتیں اس پر بہت خوش ہیں اور ان کو جو ٹیرفز میں جو بجلی کی قیمتوں میں رعایت ملی ہے اور پھر صنعت کا پہیہ پچھلے کئی سال میں اتنا نہیں چلا جتنا اب چل پڑا ہے. تو کچھ ایسے اقدامات تو حکومت نے اٹھائے ہیں نا جس سے صنعتیں چل پڑی ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے, اس کی آپ تعریف کرنا چاہیں گی تو ضرور کیجیے گا. دوسرا جو انہوں نے اعجاز چودھری صاحب نے بات کی ہے اس کا بھی جواب دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ کیا جدوجہد ہے بلاول کی اپنی یا مریم کی اپنی, کیا جدوجہد ہے؟ اگر یہ بڑے سیاسی خاندانوں میں سے تعلق نہ رکھتے ہوتے یا بڑے باپ کے یا بڑے سیاسی جو ہے وہ گھرانے کے فرد نہ ہوتے تو ان کی کیا نام تھا ان کا سیاست میں؟ سیر کامران صاحب.
असद बात ये है कि आपने, मैं सोच रही थी शायद सोलो प्रोग्राम चल रहा है, आपने इनको जितना वक्त दिया उतना वक्त आप मुझे भी दें, जवाब तो मैं सारे दूंगी। मुझे वो आज कहानी याद आ रही है कि वो बादशाह का नया लिबास, ठीक है ना, शहनशाह का नया लिबास, कि वो समझता है कि उसने पता नहीं कितना नफीस, कितना कीमती, कितना नायाब लिबास जेबतन किया हुआ है, और उसे कोई ये बताता नहीं है कि आप बेलिबास हो। तो यहाँ इनकी भी यही हालत है, यानी आज पाकिस्तान की GDP -4, आज जो है निस्फ से ज़्यादा आबादी आपकी सतह गुर्बत से नीचे चली गई। 1 करोड़ नौकरियों का देने का वादा करने वाले और दावा करने वालों ने 1 करोड़ 37 लाख लोग बेरोजगार कर दिए। ये अगर आज अभी समझते हैं कि ये जो एक कॉस्मेटिक मेजर्स लेके समझते हैं वक्ती कि हम कोई इनकलाब ले आए, आपने पाकिस्तान के अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। आटा चीनी चोर आप, सारे चोर चक्के आपके दाएं बाएं। और सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ, जहाँ इन्होंने मुल्क की गवर्नेंस तबाह की, जहाँ इन्होंने मुल्क को इंटरनली कमजोर किया, जहाँ इन्होंने कश्मीर प्लेट पे रख के मोदी को दे दिया, जहाँ पे ये लेकर आते हैं ऑर्डिनेंस जो है वो कुलभूषण यादव के लिए, जहाँ इनकी ये फैसिलिटेट करते हैं अभिनंदन को, जहाँ ये मोदी के जो है वो इलेक्शन जीतने की दुआएं मांगते हैं और ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, तो इनसे आप किसी, ये तो मैं आप उसकी बात कर रहे हैं उस शख्स की जो इमरान खान अहमद नियाजी, जो कि जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन में उसको सपोर्ट करता है एक मुसलमान मेयर के मुकाबले में, और फिर इन्हीं की एक मेंबर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इसराइल के साथ ताल्लुकात के ऊपर बात करते हैं। देखिए बात ये, आप इस तरह की बातें ना करें, हमें पता है आपको फर्क पड़ता है और बहुत फर्क पड़ता है, और आपकी बुखलाहट, आपकी घबराहट हमें नजर नहीं आ रही, सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अवाम को नजर आ रही है। आपने एक और सबसे बड़ा जो आपने इस मुल्क को नुकसान दिया है, आपने मुल्क की खारजा पॉलिसी को, आज पाकिस्तान आज आइसोलेटेड है, आपने मुल्क की मईशत को, आज पाकिस्तान में जो है जिस तरह से आप ही कहते हैं आप लेडी हेल्थ वर्कर्स को लेने, जो सवाल था उसका जवाब आप देना चाहेंगे? नहीं, असद मैं बता रही हूँ कि एक और जो इन्होंने सबसे बड़ा नुकसान किया, इन्होंने मुल्क की इखलाकियात दफन कर दी। आज एक ऐसा शख्स मुल्क के वजीर आजम के मनसब पे फायज है जिसकी गुफ्तगू इंतहाई पस्त है, जो लोगों की नकलें उतारता है, जो सतह जो एक होती है अखलाकी सतह से नीचे गिर के बात करता है। देखिए बात यह है कि कोई भी शख्स एक वक्त में यंग होगा, 70 साल का यंग नहीं होगा, वो अपनी एक तहरीक चलाएगा, अपना मकाम बनाएगा। कोई पार्टी की लीडरशिप किसी को प्लेट में नहीं मिलती, जिद्दोजहद से मिलती है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये साबित किया, गिलगित बल्तिस्तान में ये कहते हैं हमें क्या, आप ही बताएं 80,000 वोट लेके आप हमारी सीटें चोरी करके 2 सीट्स आप देते हैं, 80,000 वोट हमारे, 70,000 आपके, 25% हमारे, 24% आपके, और फिर उसके बाद वो भी किस तरह से, ये गंडापुर की इन्होंने बात की। इनकी ये वाकई पीटीआई को मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूंगी गंडापुर की मिसाल लेने जो इन्होंने दी है। वो शख्स जिसके ऊपर डीआई खान के अंदर एक खातून को बराना परेड कराने का इल्जाम है, वो शख्स जिसके ऊपर अपने ही एमपीए के भाई को कत्ल करने का इल्जाम है, वो शख्स जो ऐसी गुफ्तगू करता है जिसको शायद उसके घर की खवातीन भी बर्दाश्त न करे, वो शख्स जो अपनी पार्टी की खवातीन के लिए भी शायद माल जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता हो, अगर वो इनकी तस्बीह है, वो इनकी सोच है, तो मैं कहूंगी ऐसी सोच पे जिन्होंने भी ऐसे इस्तेमाल अल्फाज किए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे एलिमेंट्स जो मौजूद हैं उनकी क्रिटिसिज्म उन पर होनी चाहिए, चाहे वो तलाल चौधरी साहब हों जिन्होंने इस तरह के अल्फाज मुख्तलिफ, या चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हों जिन्होंने भी किए, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, उन सब की मजम्मत होनी चाहिए। मुझे ये सईद काजी साहब, आप यहाँ तो गंडापुर को मिसाल बना के पेश किया जा रहा है। हाँ सही है, यहाँ तो गंडापुर को मिसाल बना, चलें इसका जवाब तो चौधरी साहब देंगे अगर देना चाहें तो। बात यह है कि आप बजाय ये कि जी बात यह है, देखिए बात यह है कि इनको एक जलसा था हमारा, आप मुझे ये बताएं कि आपने कोविड के लिए क्या मेजर्स लिए हैं। आज आप कोरोना का टेस्ट कराने जाओ 5-5 दिन कोविड के लिए क्या मेजर्स लिए हैं, वो तो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कहते हैं कि दुनिया हमारी तारीफ कर रही है जो मेजर्स। अच्छा सईद काजी साहब से राय ले लेते हैं, चले एक न्यूट्रल फर्द हैं। सईद काजी साहब, क्या प्राइम मिनिस्टर ने जो पहले मेजर लिए थे उसके नतीजे में कुछ बेहतरी आई थी, और दोबारा जो है वो क्या हुकूमत की फ्लॉज हैं, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदार करार दे रही है अपोजिशन को। और वो सवाल बाकी है आपसे सईद काजी साहब, आप अपनी राय का इजहार किए, क्या जमहूरी जदोजहद इनमें से किसी ने नहीं की जो इस वक्त वज़ीर आज़म के ओपोनेंट हैं, ये पीटीआई के ओपोनेंट हैं? देखिए जमहूरी जदोजहद जिन लोगों ने की थी, पीपल बहुत बड़ी जदोजहद, एक मिनट सैर कामरान साहब, एक बहुत बड़ी जदोजहद की थी जो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हुई थी, वो सारे तो निकाल दिए इन्होंने, फारग कर दिए। ऐसे मैं जानता हूँ आगा नवीद मर गया बेचारा मारे खा के, शायद अजमीन किधर चली गई बेचारी जिसका बेटा फांसी चढ़ा था, किधर गया? ये LPG प्राइवेटाइज करके उसके ठेके लेने शुरू कर दिए इन्होंने।
جب لڑائی ہوئی تھی چودھری نثار علی خان صاحب کی اور ان کی، تو ٹھیک کہہ رہے تھے اعتزاز احسن صاحب کہ جناب وہ ایل پی جی جب ڈی ریگولرائز ہوگی تو ٹھیکہ لیا ہم نے، قانونی طور پر لیا، مگر سوال تو ہم کریں گے. اویس توتی اور جو عثمان غنی اس لیے شہید ہوئے تھے، مارے گئے تھے مارشل لا کے ہاتھوں کہ آپ پرائیویٹائز کر کے ٹھیکے لیتے. بات یہ ہے پیپلز پارٹی کی بہت بڑی سٹرگل ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہے. میں آج پڑھ کے سناتا ہوں ایوب جو معافی نامہ پرے پھینک دیا تھا بھٹو نے، اور جو لکھا تھا وہ آج پڑھا انہوں نے کبھی. انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی ناقابل مصالحت ہے اور میرے خلاف جو کچھ ہوا ہے. آج یوم تاسیس سے میں پیپلز پارٹی کو یاد دلا دوں، FIM اسیسینیٹڈ میں لکھا انہوں نے کہ یہ جو میرے خلاف بغاوت فوجی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دو طبقوں کے درمیان آبرومندانہ مصالحت کراتا ہوا دونوں کے درمیان مارا گیا. کوئی سبق پیپلز پارٹی نے سیکھا تو نہیں ہے. باقی رہے گی بات ٹھیک ہے، یہ اس حد تک میں ایگری کرتا ہوں کہ کووڈ-19 اور اس کا جو ریسیشن ہے وہ بھی ان کی گجولی میں آیا، جو وارداتیں کر کے گئے تھے اسحاق ڈار صاحب خیر سے، اور دوسرا یہ ٹریپ ہو گئے کیونکہ سارا تو کالا دھن ہے یہاں پہ. اس کالے دھن پہ اس نے کیا کیا بڑا چلاکی کے ساتھ، اور یہ عمران خان نے بات مانی ہے کہ جی جو فائلر ہے صرف وہی پراپرٹی خریدے گا اور وہی وہ لے گا. وہ کالا دھن لوگوں نے اندر کھینچ لیا، ریسیشن آ گیا، انہوں نے شور مچا دیا، بدعنوانی بمقابلہ نااہلی اور بدعنوانی کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. ایسے اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں بدعنوانی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بدعنوانی تو ضیاء الحق نے کی تھی اور سارے تم اس کی بدعنوانی کی پیداوار ہو. بات یہ ہے کہ ہماری بات اگر نہیں ہوگی، عوام کی بات اگر نہیں ہوگی، تو ہمیں ان کے نجی اور ان کے اقتدار کی لڑائیوں سے اس عوام کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. باقی دیکھ لیں گے. چودھری صاحب ایک بڑے پرانے سیاسی ورکر ہیں اور میری بہن یہ بھی بڑی ایک ڈائی ہارڈ اور ڈیوٹ ورکر ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے ہمارے لیے ڈیلیور نہیں کیا. مارشل لاؤ نے ہمیں جوتے مارے اور جب آپ کو ہم لائے بے شمار قربانیاں دے کے، یہ انسنگ ہیروز بھی بہت تھے، مگر اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ وہی نواز شریف جو آپ کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا وہ اس سے آپ نے ہاتھ ملا کے عوام کو پیچھے پھینک دیا. تو ہم تو یہ بات کریں گے. باقی ان کا رائٹ ہے، ان کو جلسے سے مت روکیں، مگر ایک ہے ڈبل سٹینڈرڈ نہ رکھیں کہ آپ کے جو ذاتی فنکشن ہے اس میں کرونا کا ٹیسٹ لے کے آئے بندہ اور عوام کو آپ کہیں گے آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ. تو اور جو PTI ہے وہ بھی انہیں جلسے کرنے دے. جلسے کرنا ان کا رائٹ ہے، ان کو روکنا غلط ہے. جی ٹھیک ہے سر، چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بڑا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اعجاز چودھری صاحب ابھی سعید قاضی صاحب بریک پر جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جلسہ کرنا ان کا حق ہے، کرنے دینا چاہیے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے جلسوں سے کوئی فرق پڑنے نہیں والا. اب رانا ثناء اللہ کی دوسری طرف جو ہے اور مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور ابھی ان کا نیا دعویٰ سامنے آیا کہ گھنٹہ گور چوک میں کریک ڈاؤن کیا ہے، ہمارے 40 کارکنان لاپتہ ہیں، شاید انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے یا کہیں حراست میں لے لیا گیا ہے. 40 کے قریب کارکنان جو لاپتہ ہیں ان پر کریک ڈاؤن ہوا ہے. یہ کیوں کریک ڈاؤن کرا؟ ایسا لگ رہا ہے حکومت نے ضد بنا لی ہے کہ یہ کارکنوں کو اکٹھے نہیں ہونے دینا یہاں پر. وہ قاضی صاحب میرا خیال ہے پورا شعر سنا سکیں گے. میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ ان کے اوپر جو ایک بھاری ہے نا رات، ہم نے ساری عمر اسی طرح گزاری ہے. مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے 2014 کے دھرنے کے لیے جب ہم نکلے تو کم از کم 3855 لوگ لسٹڈ پولیس نے اچک لیے تھے. بدلہ لے رہے ہیں آپ؟ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ویسے ہاں جی یہ تحریک چلانا چاہتے ہیں ویسے اور رونا شروع کر رہے ہیں. ہمیں ان کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے کیے میں پکڑے ہوئے ہیں. یہ سارے جرائم پیشہ لوگ ہیں. محترمہ نے کہا چور اچکے، آپ مجھے بتائیے سرٹیفائیڈ چور اچکے کہاں ہیں؟ سارے PDM میں بھرے ہوئے ہیں. وہ بیٹی کہتی ہے کہ اب میرے باپ کے لیے قائد اور رہبر کا لفظ نہیں، وہ امام ہے، ان کا امام باہر بیٹھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں سسیلین مافیا کا، گاڈ فادر کا، اس کو کہا کہ یہ اپنا جھوٹا ہے، بد دیانت ہے، یہاں سے وہ مفرور ہے. اب یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے کس مقصد کو انہوں نے امام بنا لیا فضل الرحمان صاحب کو. ان سے پوچھیں آپ کا مقصد کیا ہے؟ سارے چور اچکوں کو ان کی چوریاں بچانا، اس کے علاوہ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا کو یہ نہیں ثابت کر سکے کہ ان کا کوئی ایجنڈا کیا ہے. ہم اپنے 5 سال پورے کریں گے. میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں. اگر 33 ارب روپیہ ہم نے اس وقت مقرر کر دیا نیشنل بینک کے اندر کہ 3 لاکھ روپیہ ہر عام آدمی کو دیں اور وہ قسطیں لے کر تو اپنی زندگی کے اندر گھر بنا دے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں گھر بننے شروع ہو چکے ہوئے ہیں.
اور اسی طرح جو گھر بنیں گے تو ساتھ نوکریاں بھی آئیں گی, انڈسٹری چلے گی تو نوکریاں بھی آئیں گی. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سرانا ثناء اللہ بیچارے کو نہیں رونا چاہیے, اس کو کہیں کہ آپ سیاسی جدوجہد کے اندر ہیں. اور میں آپ کو میں یقین دلاتا ہوں, کسی کو نہ پکڑا ہے نہ کسی کو غائب کیا ہے, یہ خود ہی گلیوں میں چھپ گئے ہوں گے کہیں جا کے. میں ان سب کو جانتا ہوں, رانا صاحب جتنے بہادر ہیں ان کو کون نہیں جانتا. یہ مجھے ہنسی آتی ہے ان کی ان باتوں کے اوپر. اگر کوئی یعنی بے نظیر بھٹو مرحومہ تو وہ کہتی کہ میں نے ضیاء الحق کی یعنی خلاف کوئی تحریک چلائی تھی تو میں مان لیتا, باقی تو میں کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میری آنکھوں کے سامنے یہ سب لوگ ہیں. یعنی نواز شریف صاحب جیسا جھوٹا آدمی کائنات کے اندر ہی کوئی نہیں ہے. یہ یہاں سے معاہدہ کر کے گئے معافی مانگ کے جنرل مشرف سے, اور وہاں جا کے جھوٹ بول دیا کہ ہم نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا. اور پھر شہزادہ مکرن کو پاکستان آنا پڑا, آگے بتانا پڑا کہ جھوٹو یہ تم نے 10 سال کی معافی اور معاہدہ کر کے گئے تھے. پھر بے نظیر صاحب اور نواز شریف صاحب آ کے یہاں پر این آر او دیا مشرف نے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر مقدمات بنائے ہوئے. ہم نے نہیں بنائے, ہم نے تو صرف تازہ ترین وہ مقدمے بنائے جو شہباز شریف کی وہ جو دھیلے کی کرپشن نہیں کرتا تھا نا, اس کے اوپر اربوں کی کرپشن ثابت ہو گئی ہے. اس میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, اکاؤنٹس اس کے بول رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ایک چیز مگر میں سیر کامران صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہمارے راستے بند کر رہے ہیں, کنٹینر لگا دیے ہیں, ٹرالیاں لگا کے بند کر دیا ہے, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, لیکن سوال یہ کہ ماضی میں کون سی حکومت نے یہ نہیں کیا بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے؟ نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا ججز بحالی کے لیے ریلی نکالنا چاہتے تھے, آپ نے مال ٹاؤن کو بلاک کر دیا, کنٹینرز لگا کر نکلنے نہیں دے رہے تھے, مال روڈ پر شیلنگ ہوئی, کئی کارکنان زخمی ہوئے, زبردستی ان کو نکلنا پڑا. آپ کی حکومت تھی, یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے, آپ نے بھی یہی کیا جو آج آپ حکومت سے شکوہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے نون لیگ کی حکومت تھی تو پرویز خٹک صاحب موٹر وے سے اسلام آباد آنا چاہتے تھے, نہیں آنے دیا گیا, شدید شیلنگ ہوئی, ان کو واپس آنا پڑا. تو حکومتیں تو یہی کرتی ہیں, یہ سیاسی جدوجہد کا حصہ ہے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جلسہ کریں, اور حکومت کی کوشش ہوگی کہ وہ نہ کرنے دیں. بات یہ ہے جلسہ تو میں نے بتایا نا کہ جلسہ تو ہوگا, جلسہ گاہ میں نہیں ہوگا تو گلی گلی میں جلسہ ہوگا. یہ بات جو ہے آج کیوں ہو رہا ہے جلسہ, یہ ان کو سوچنے کی ضرورت تھی. ان کو یہ سوچنا تھا کہ جب انہوں نے الیکشن چوری کیا تھا 2018 کا, اس کے باوجود جب کوئی سیاسی پارٹی آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جو سب کو قائل کر کے لے کر آئی تھی. لیکن یہ اس حالات پہ لانے والے جو ہے یہ خود ہے, آٹا چینی چور بھی یہ خود ہے, ان کے دائیں بائیں ہیں. جن کے اوپر یہ تنقید کرتے تھے, وہ جن کو یہ ڈاکو کہتے تھے, وہ آج ان کے ساتھ کابینہ میں شامل ہیں. تو یہ باتیں جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ بالکل وہ لوگ جو جرمنی جاپان کی سرحدیں ملا سکتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ کووڈ-19 میں 19 پوائنٹس ہیں, جو سال کے 12 موسم بنا سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے صرف کہنا ہوتا ہے, سوچنا نہیں ہوتا. وہ تو صرف ایک صحیح معلومات کے اوپر, تو یہ بھی 4-5 جملے انہوں نے رٹے ہوئے جو یہ روزانہ اپنے ترجمانوں کی فوج بلا کے ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے یہی باتیں بولتے جائیں, کیونکہ یہی نریٹو ہم نے بلڈ کرنا ہے. ورنہ 162 ارب کا پیکج انہوں نے کراچی کو دیا, کدھر گیا؟ اس کی برسی گزر گئی. اس کے بعد 111 ارب کا پیکج, اس کا 40 گزر گیا. پھر انہوں نے کسانوں کو بھی ایک لالچ دیا, کہا کہ جی ہم کورونا کے دوران آپ کو ریلیف دیتے ہیں, 63 ارب کا پیکج, 1 پیسہ 1 روپیہ کسی کو نہیں ملا. تو بات یہ ہے یہ جھوٹوں کی حکومت ہے, جنہوں نہ کسی کو 1 کروڑ نوکریاں ملی, نہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یونیورسٹی بنی, نہ گورنر ہاؤس میں لائبریری بنی, نہ کہیں پہ انہوں نے کوئی صرف. اور ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم نے معیشت کے لیے کیا, جی پہلے آپ نے انڈا مرغی معیشت کی, انڈا مرغی معیشت کا آپ نے آملیٹ بنا دیا, نہ کسی کو کوئی فائدہ ہوا نہ کچھ. آپ نے پاکستان کو اس خستہ حالی پہ کیوں پہنچایا؟ جب میں سوچتی ہوں تو مجھے ان کا ایجنڈا یاد آ جاتا ہے, مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو کنٹینر میں نہیں. مجھے بات مکمل کرنے دیں. نہیں, آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں. یہ وہی شخص ہے آپ نے کیا ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں, کہتا تھا یہ کنٹینر میں چڑھ کے کہتا تھا کہ بجلی کے بل چلا دو, سول نافرمانی کی موومنٹ چلاؤ, جو یہ کہتا تھا کہ ہنڈی سے پیسے بھیجو. تو جو پاکستان کے
استحکام کے خلاف تھا، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف تھا، جو کہ خود اس کی تمام حرکات ایسی تھیں جو یہ کہتا تھا کہ جس نے خود جا کے ثابت شدہ لوگ تھے جی جن کے خلاف ہم کھڑے تھے، ثابت شدہ چور تھے، اقتدار میں آ کے یعنی ہم نے تو سر اگر اجازت دیجیے گا، ملک احمد خان صاحب میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. ملک احمد خان صاحب ابھی اعجاز چوہدری صاحب شو میں موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے، کوئی بندہ گرفتار نہیں ہو رہا، کسی ایک کارکن کو آگے پیچھے نہیں کیا، خود ہی چھپ گئے ہوں گے لوگ، یہ ہو سکتا ہے. کیا پوزیشن ہے اس وقت ایکچولی ملتان میں؟ جی بالکل جو ویژولز ہیں وہ کیا ہے؟ ملک احمد خان صاحب اخلاقیات بھی چھکے جی ایک منٹ سیر کامران صاحب ذرا ملک احمد خان صاحب کا موقف لے لیں. جی میں اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، 3-4 پچھلے 2-3 ہفتے سے ایک تماشا ہوا ہے. آپ نے دیکھا پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو کوئی حلقے کے ساتھی تھے اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کو پکڑ کے تھانوں میں بند کیا، وہ ویڈیوز وائرل ہوئی، کیمرے کی آنکھ نے دکھایا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. ہمیں تو درس یہ تھا کہ ایس او پیز وائلیٹ نہ کریں جی، اور ایک پولیس وین کے اندر 20 لوگوں کو بھر کے ان کو باہر سے لاک لگا کے وہ کیا ڈیمانسٹریٹ کیا گیا، پورے پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر وہ چلا. پکڑ دھکڑ کی ایک بدترین مثال جو ہے وہ پچھلے چند ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. 1-2 ہفتے ہو گئے اس کام کو چلتے ہوئے، جب سے پی ٹی ایم کے جلسے ان کے حواس پہ طاری ہیں. گورنمنٹ اپنی بدحواسی کا جو بہترین مظاہرہ کرتی ہے کہ ایک سیاسی مسئلے کا انتظامی حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی ایس او پیز ہیں اور اس پر جی آپ ایسا کر دیں، کوئی ہم 144 نافذ کر دیں گے تو اس پر ایسا کر دیں، گرفتاریاں ہوں گی، آپ باہر نہیں آ سکتے، آپ ڈیمانسٹریٹ نہیں کر سکتے. اور باقی ابھی کل اگر اتنا ہی کوئی خطرہ تھا، کل پنجاب بار کاؤنسلز کے الیکشنز تھے. میں نے اپنی زندگی میں کسی ایک جگہ پہ اتنی بھیڑ نہیں تھی، گورنمنٹ کینسل کرتی اس کو، کیوں نہیں کیا؟ تو جہاں پر کوئی ان کو اپنی سوٹیبلٹی ہے اور وہاں پر لوگ اکٹھے ہو جائیں تو جس سے ان کو فکر نہ ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں. اور لیکن جہاں پر ان کی سوٹیبلٹی نہیں ہے تو وہاں پر یہ آرڈ لے لیتے ہیں کس چیز کو کریں. یہ بے شمار کارکنان کو انہوں نے گرفتار کیے ہیں، لیکن اس طرح کی گرفتاریوں سے مزید جو ہے وہ اس تحریک کے اندر ہو رہے گا. اچھا اب ایک معاملہ یہ سید قاضی صاحب، یہ کل کا جلسہ ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، سڑکوں پر ہوتا ہے، گراؤنڈ ہوتا ہے. میں نے کہنا جی ایک فکرہ کہہ دیں سر. میں ملک صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقدمات جو کرپشن کے ہیں، اس کے علاوہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ملک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہر ایشو کے اوپر بات ہو سکتی ہے. جتنے مرضی جلسے کریں، کوئی گرفتار نہیں ہوگا، لیکن ایک مسئلے میں بات نہیں ہو سکتی. اگر یہ چاہیں کہ وہ 34 پوائنٹ پیش کر کے ہمیں تو کہیں یہ ترمیم کریں نیب کے بل کے اندر، اس کے علاوہ آج پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ یہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او کے لیے ہو رہا ہے، این آر او نہیں دوں گا. آج پھر انہوں نے کہا، دہرایا اپنی ٹویٹس میں. اچھا میں سید قاضی صاحب مجھے یہ بتائیے، اب کل کا جلسہ ہو جاتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے، جتنا بھی ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، وہ تو ایکچولی تو وہ اب ٹاپک جو ہے وہ کل کنکلوڈ ہونا صرف، لیکن اس کے بعد پھر لاہور کا جلسہ شروع ہو جائے گا، اس کے لیے بھی کیا ایسے ہی ہوگا. تو یہ آپ کیا رنگ دیکھ رہے ہیں سیاست کا آنے والے دنوں میں؟ یہ رونق لگی رہے گی. مسئلہ صرف ایک ہے. دیکھیں ہمارا کنسرن کیا ہے. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ عوام کا کیا کنسرن ہے. بات یہ ہے کہ یہ خانوادہ تحفظ سیاست ختم کی جائے اور عمران خان صاحب بھی اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے کس بندے نے سٹیل مل برباد کر کے مال بنایا ہے. آئی پی پیز کیا، زرداری صاحب نے کیا، آپ ٹھیک کریں اس کو. ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ندیم بابر صاحب وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ تو یہ، ورنہ جو ریسیشن آ گیا ہے اور جو دنیا طلوع ہو رہی ہے وہ ان سب کو راؤنڈ کی تاریخ آگے نکل جائے گی. اور کوئی اور لوگ ہوں گے پھر، اگر انہوں نے ہمارے مسائل حل نہ کیے، جو نہیں کیے انہوں نے. مارشل لا بھی، یہ بھی مارشل لاؤں کے ساتھ بھی تھے، اس کے خلاف بھی تھے، آپ بھی آئے. سوال یہ ہے کہ اس کی عوام اس تمام اشرافیہ سے سوال پوچھ رہی ہے. ہمارا تو کوئی ایک مسئلہ تم نے حل نہیں کیا. وہ ساری ادھر سیاست ساری میاں صاحب کے گرد ہے، ادھر ساری سیاست جو ہے وہ اپنا زرداری صاحب کے گرد ہے. مجھے بتائیں، ان کی سینٹرل ایگزیکٹو میں بیٹھ کے کوئی بندہ اختلاف کر سکتا ہے ان کے ساتھ کہ جناب یہ ایسے نہیں ایسے ہے؟ ملک احمد صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی، میں ذاتی طور پر ان کا بہت دوست بھی ہوں اور ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں، مگر خاندانی سیاست سے نکل کر ہمیں عوامی سیاست کا دور واپس لانا پڑے گا، ورنہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور ہر روز یہی گند پڑا رہے گا جو پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید قاضی صاحب کا، اعجاز چودھری صاحب، سیر کامران صاحبہ اور ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کو شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.